ثابت ہے کہ آج ہی کی وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا. اسی کو معراج کہا گیا ہے. معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہوا ہے. 3 منزلیں، مرحلے نہیں 3 منزلیں. پہلی منزل تو قرآن پاک سے صاف ثابت ہے، اس کا انکار جائز ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، مسجد اقصی بیت المقدس کو کہتے ہیں. دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، جس میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ رہے. یہ دوسری منزل ہے، جس میں براق کی سواری کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ رہے. تیسرا سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام بھی الگ ہو گئے اور براق سواری بھی الگ ہو گئی، اور پھر یہ دونوں ہٹ گئے، صرف تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کا سفر کی. یہ تیسری منزل ہے. یہاں سوائے میرے نبی کے کسی دوسرے کی وہاں پر شرکت ہوئی ہی نہیں. بس وہ کون سی جگہ تھی اس جگہ کا نام ہی نہیں ہے جس کو لامکاں کہا گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی رہی ادن منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں فرمایا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو محبوب اور محب اللہ اور اس کے رسول کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کہ 2 کمانوں کے بیچ میں فاصلہ رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی رات میرے مولا سے قربت کی رات ہے. رب تعالیٰ نے وہ حسین سعادت میرے نبی کو عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو عطا ہوئی بھی نہیں اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں. صرف تنہا ایک ذات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سراپا ذات کا دیدار فرمایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب یہاں سے میں نے یہ 3 منزلیں آپ کو بتائی. ایک مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، یہ قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے. دوسری منزل ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک. تیسری منزل ہے سدرۃ المنتہا سے لامکاں اپنے رب ذوالجلال کے قرب و جوار تک کی. اب یہ سفر کتنے مہینوں کا تھا، کتنے سالوں کا تھا، کتنی صدیوں کا تھا پتہ نہیں، کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہی فرمایا گیا کہ اگر تیز رفتار کوئی سواری دوڑے تو 500 سال کے بعد پہنچے گی. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ اس طرح کے 7 آسمان، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا اتنی ہی اوپر. سدرۃ المنتہا کے بعد پھر کون سے مکانات ہیں وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے. پھر جنت کا اور دوزخ کا نظارہ فرمایا. عرش، کرسی، لوح، قلم سب میرے آقا نے دیدار کیے. اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی رات کو گئے تھے، آج کی رات، اور اسی رات کو واپس بھی آئے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور گئے بھی اور آئے بھی. اے میرے عزیزو، آج دنیا تھم سی گئی ہے. اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو کائنات جہاں تھی وہیں رکی کی رکی رہ گئی. کیوں؟ کائنات کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب جانے کائنات کو رب تعالیٰ نے کائنات سے اپنے قرب میں بلایا تو یہ جو ٹائم تھا، یہ جو وقت چل رہا تھا، جہاں سے میرے نبی گئے وہیں پر رک گیا تھا. اب اللہ بہتر جانے حضور کے اس سفر میں کتنے سال لگے، کتنی صدیاں لگی، کتنے مہینے. واپس جب میرے آقا تشریف لائے تو جہاں سے وقت رکا تھا وہیں سے پھر
چلنے لگا. اسی لیے شب معراج ایک ہی رات میں ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ کئی راتیں اس کے لیے ہو گئیں، کئی مہینے لگ گئے، نہیں، ایک ہی. اب یہاں پر چند اعتراضات کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دوں. بعض لوگ آج کے زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی تھی معراج، خواب میں معراج ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، خواب کی بات نہیں ہے. اب سنیے کیا دلیل ہے. خواب میں گئے تھے ان کے پاس، تو وہ تو عقلی دلیل پر چلتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ خواب میں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، تو سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سفر سے آئے تھے واپس، دوسرا دن آیا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے. کیا کیا سنا رہے تھے؟ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، اپنے رب سے ملاقات کی، اور پھر واپس آ گیا. جسے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جسے کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ بھی لیا، جسے نہیں ماننا تھا انہوں نے سیدھے کیا کہا، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں معاذ اللہ. تو وہاں سے کچھ لوگ اپنی بغلیں کھجاتے نکل گئے. اب سوال یہ ہے میاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں خواب میں یہ کہہ دوں کہ کل رات خواب میں سعودی گیا تھا، دبئی گیا تھا، تو کیا آپ صبح میرے خواب کا انکار کریں گے؟ بھائی خواب میں کوئی کہیں پہ بھی جائے. تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور اگر خواب ہی بیان کر رہے تھے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، تو کسی مکہ والے کو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے خواب نہیں سنایا، اپنے جسم کا سفر سنایا تھا. انہوں نے اپنے جسم کا سفر سنایا تھا. انکار ان کافروں کا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خواب کی بات نہیں بتا رہے تھے. میاں تم خواب کی بات کر رہے ہو، یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی پاک میں جسم کے ساتھ ایک بار معراج ہوئی، خواب کی تو تعداد ہی نہیں کہ کتنی بار ہوئی. خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ یطعمنی ربی ویسقینی من الجنت وانا نائم، جب بھی میں سوتا ہوں میرا رب جنت سے مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو میرے حضور کی ہر نیند جو ہے معراج ہے، وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتے. خواب کی بات تو ہے ہی نہیں. اگر خواب والی معراج کی بات کہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ویسے روز معراج تھی. جسم کے معراج کی بات تھی تو وہ شب معراج آج کی یہ رات 26ویں رجب کے بعد 27ویں جو شب آئی، عزیزان گرامی وقار، یہ معراج کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جس شان سے بلایا، آیتیں پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے سفر کا اہتمام فرما رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسی رات کو کیوں ہوئی، اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کو آج ہی کی رات معراج کیوں ہوئی، آج اللہ نے اپنے پاس کیوں بلایا. ہوا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ اسلام کی تبلیغ فرماتے تو کوئی نہ کوئی اسلام ضرور قبول کرتا. لیکن آج کا دن پورا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا کہ حضور کی دعوت پر ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم اسی بات کا ہوتا کہ اگر کوئی ایمان نہ لائے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں نہیں گئے، ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کیا. غم اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں فرما رہے تھے. کہا دروازہ بند کرو اور میں آرام کرتا ہوں. کبیدہ خاطر تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگوں کو منع کر دیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کسی کو آنے نہ دینا، کسی سے ملاقات نہیں کرنی. آج یہ رات آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو کر کے سوئے. میاں ہم اور آپ جب غمگین ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی تفریح کر لیں، کہیں پر چہل قدمی کر لیں، جا کر کے ٹہل کر کے آ جائیں تاکہ دل بہل جائے. لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہوتا ہے تو مولا تعالیٰ ان کے دل بہلانے کے لیے سیدھے انہیں جنت کے نظارے کرواتا ہے، انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. آؤ محبوب، تمہارا دل آج ملول ہے، آج تمہارا غم کا یہ غم کی تمہاری کیفیت
اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے سفر معراج پر بلایا، کس انداز سے بلایا؟ جبرائیل امین کو بھیجا، وہ بھی اس طرح سے کہ جبرائیل جا کر سیدھے جگہ نہ دینا بلکہ اپنی پیشانی محبوب کے قدموں پہ لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل امین کے آتے ہی قدموں پر ٹھنڈک محسوس کیا، بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے جبرائیل، اس طرح کا آنا ہوا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا آقا رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قرب میں بلا رہا ہے، دعوت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہاں سے مسجد حرم میں گئے۔ مسجد حرم میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کا قلب مبارک نکال کر زمزم کے پانی سے جبرائیل امین نے دھویا، اس میں کچھ تشت سے وہ جنت سے کچھ چیزیں لائی تھی وہ انڈیل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پھر سینے پر رکھا گیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک سواری تھی جبرائیل امین جو ساتھ لے کے آئے تھے جس کو براق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا آقا اس سواری پر سوار ہو جائے۔ کہاں کے لیے؟ کہا اب آپ آسمانوں کا سفر کریں گے، اس سواری پر سفر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جو سواری پر چڑھنے کا عریضہ پیش کیا، یہ براق کے متعلق روایت میں ہے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ یہاں سے اگر تم آسمان تک دیکھ رہے ہو تو اس کا پہلا قدم، اس کی رفتار اندازہ نہیں کر سکو گے، کرنٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار براق۔ اس سواری پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر کے جبرائیل امین کہاں گئے؟ سیدھے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہلے سے وہاں انبیاء اکرام کی صفیں لگی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب نبی بیت المقدس میں جمع تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نبیوں کے بیچوں بیچ جب تشریف لے گئے تو سبوں نے میرے آقا کو آگے مصلی امامت پر بڑھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سارے نبیوں کو ایک خطبہ دیا جس میں میرے نبی کی شان بیان کی، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر اکثر انبیاء اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطبے بیان کیے، اپنے اپنے قصیدے بیان کیے، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نبیوں کی امامت فرمائی، ان نبیوں کی امامت فرمائی، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، سارے نبیوں کے امام وہی ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیا۔ اتنے سے مختصر سفر کے لیے اللہ نے جو لفظ بیان فرمایا میں آپ کو اس کو بڑے پیارے انداز میں عرض کیا ہے۔ حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 15ویں پارے کی شروع کی آیت سبحان الذی، یہ سفر کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی، سبحان الذی اسرا، سبحان کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ حکیم الامت نے اس سفر کو یوں بیان کیا کہ اے لوگوں دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو تھی اس دن کی، وہ دولہے کی کیفیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبرائیل آئے، سواری بہت اعلیٰ قسم کی لائی، اور پھر غسل زمزم سے دیا آپ کے قلب مبارک۔ براتیوں کی شکل میں انبیاء اکرام کی جماعت کھڑی ہے۔ اب جب دوسرے لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دولہا آپ بھی بنے ہوں گے ہم بھی بنے ہوں گے، اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں لباس پہنتے ہیں ساری چیزیں، اور شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھوڑیوں پہ بیٹھتے ہیں یا کار میں بیٹھنے کا زمانہ ہے کار میں بیٹھتے ہیں۔ اپنے گھر سے جب نکلے سواری پر تو کبھی ماں آتی ہے بلائیں لیتی ہے، باپ آتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ کیا میرا بیٹا لگ رہا ہے، نظر اتارتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ در یتیم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی والدہ ماجدہ بھی بچپن میں انتقال فرما گئیں، والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اس رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کا آج سب سے بڑا دن تھا جو میرے آقا کائنات کا دولہا بن کر کے میرے رب کے حضور جا رہے تھے، اور جبرائیل امین آئے ہیں، سواری براق لے کر کے آئے ہیں، اور پھر زمزم سے آپ کا غسل ہوا ہے قلب مبارک کا۔ انبیاء امامت کے انبیاء کرام براتی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس وقت جب میرے آقا نے
سواری فرمائی پورے دولہے کی شکل میں براق کی، تو رب نے فرمایا، دوسرے کوئی کہے نہ کہے دولہا کیا لگ رہا ہے، مولا نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے۔ تو سبحان کہنے والا یہاں پر کون ہے؟ خود اللہ ہے۔ میاں ہم اور آپ دولہا بنے تو ماں سبحان اللہ کہے گی، باپ سبحان اللہ کہے گا، دوست سبحان اللہ کہیں گے، اور رسول پاک دولہا ہیں تو سبحان کہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ میرا مولا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بلایا ہے۔ میں یہاں پر کمپیئر نہیں کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک التجا کیے تھے اپنے مولا سے، وہ بھی قرآن پاک میں ہے، 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب نے فرمایا قال لن ترانی، مولا نے فرمایا موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ لن لفظ میں نفی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ہرگز نہیں، یہ نہیں فرمایا تم نہیں دیکھ سکو گے بلکہ ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر انہوں نے اصرار کیا مولا ایک بار تو اپنا دیدار کرا دے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی خواہش پر؟ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش۔ اصرار کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ سوال کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آؤ کوہ طور پر، کوہ طور پر، طور ایک پہاڑی ہے، اور فرمایا فخلع نعلیک، پہلے اپنی چپلیں اتارو نیچے، اپنی نالین اتارو، انک بالوادی المقدس، تم مقدس وادی پہ آ رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بلایا آسمانوں کوہ طور پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا دیدار کروانا تھا نا، ان کی خواہش تھی، ان کا سوال تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں درخت کی طرف دیکھتے رہو، فلاں درخت کی طرف، یا حکم ہوا فلاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے وہ بہتر جانے۔ سوئی کے ناکے کے بھی بہت کم حصہ پر، بلکہ بعض فقہا نے کہا ہے، محدثین نے کروڑواں حصہ، سوئی کے کونا جو ہوتا ہے، سوئی کی جو چونچ، اس سے بھی بہت تھوڑی سی تجلی کا ذرہ اللہ نے اس پہاڑ پر نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا دیکھ بھی نہیں سکے تھے، پوری طرح سے دیکھ نہیں رہے تھے، پلک جھپکتے ہوئے دیکھا۔ قرآن کی آیت سنیں، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب رب نے تجلی ظاہر کی پہاڑ پر، موسیٰ تاب نہ لا سکے، غش کھا کر کے گر گئے اور پہاڑ پورا جل گیا۔ آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، آج بھی وہ پہاڑ جلی ہوئی شکل میں موجود ہے، طور سینا۔ اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے کرا دے۔ رب نے بلایا، وہ بھی فرمایا کہ کوہ طور پر آؤ، آسمانوں پہ نہیں، کوہ طور پر آؤ، اور وہ بھی تجلی بہت ہلکی دکھائی، پورا ہی نہیں دیکھ سکے اور غش کھا کر گر پڑے۔ میرے عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ ادھر دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور بیدار کر کے بلایا جا رہا ہے، آؤ محبوب تمہیں رب بلا رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بلایا گیا کہ سواری پر سوار ہو کر کیا ہو، آسمانوں پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر، یہ لمبی تفصیل ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے آپ کی پھر ملاقات ہوئی، وہاں پھر دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے، تیسرے آسمان، جو نبی یہاں بیت المقدس میں تھے حضور کی امامت میں نماز پڑھ چکے، پھر وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائے، اور پھر یہاں سے نکلے، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں نوح علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح انبیاء اکرام سے ملاقات کرتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انبیاء حضور سے پہلے کیسے گئے وہاں پر؟ وہ تو یہاں پر امامت میں، جماعت میں تھے،
تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امامت میں جماعت میں وہ شریک بھی رہے، اس کا جواب مفسرین نے یوں فرمایا، بات در حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تھے اور دولہے کی سواری